اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سید آن لائن وظیفہ القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسے روحانی وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو صرف خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ آج شوال کی 11 تاریخ اور جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ تاریخ عام سی لگتی ہے، حقیقت میں یہ دن اللہ تعالیٰ خاص تجلیات کا دن ہے۔ اس دن کی روحانی حیثیت ان لوگوں کے لیے خاص انعام ہے جو اپنی زندگی کی مشکلات، رکاوٹوں، بے سکونی، بے روزگاری اور کسی بھی قسم کے دکھ درد سے دوچار ہیں۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی، بہت وظیفے کیے مگر ہماری حاجات پوری نہیں ہوئی، تو آج کا یہ وظیفہ ان کے لیے ایک نئی امید، ایک نئی روشنی ہے۔ 11 شوال وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتیں فرماتا ہے۔ اگر اس دن دل سے، سچائی سے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو ایسی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو برسوں سے نہ رشتہ ہونے کی تکلیف میں ہیں، جن پر قرض کا پہاڑ ہے، جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، یا جن لوگوں میں سکون، محبت، خوشی، کامیابی نہیں ہے۔ ایک بہن کا رشتہ 10 سال سے رکا ہوا تھا، انہوں نے 11 شوال کو صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کیا، اگلے 20 دنوں میں ان کا رشتہ طے پا گیا۔ ایک بھائی کاروبار میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے، انہوں نے اسی دن عمل کیا، ان کو چند دنوں میں ان کو ایسے مواقع ملے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ دوستو، یہ عمل کسی جادو ٹونے یا شارٹ کٹ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو دل سے اللہ پر مکمل اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر آپ اس دن یہ عمل پوری توجہ، یقین اور محبت کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ دوستو، آج 11 شوال اور جمعرات کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو راضی کر لو، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ دوستو، جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو تنگ دستی، پریشانی، محتاجی کی زندگی جی کر تھک چکے ہیں، جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر تھک چکے ہیں، تو آج اس خاص وظیفے کو اس خاص دن میں 11 شوال اور جمعرات کے دن صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیجئے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ دوستو، شوال کا مہینہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ رب کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، جو بندہ رب سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، تو 11 شوال اور جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سید آن لائن وظیفہ القرآن کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف
5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا غنیوں ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ روزی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اکیلے میں ورد کریں، اور ورد کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ اس کا ورد کرنے والا پورے سال کا رزق رب سے لکھوا لیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص قل واللہ احد کا ہے، اور آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تنگی تکلیفیں، دکھ غم دور ہوں گے، غربت، تنگ دستی، محتاجی سے چھٹکارا ملے گا، اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔